الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هذا ذكر مبارك أنزلناه. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی. بیش بہا درود و سلام ہو آخری نبی سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا. برادران اسلام، جب ہم معاشرے میں ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ ہماری کمائیوں میں برکت نہیں ہے. کئی لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے اوقات میں برکت نہیں ہے. کئی لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت ہی نہیں ہے. اور کئی لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہماری اولاد میں برکت نہیں ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ پر برکت کا ذکر ہمیں ملتا ہے. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں کوشش یہ کی جائے گی کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں برکت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اور ہماری زندگیوں میں، ہماری کمائیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے اوقات میں کس طرح سے برکت آئے گی. انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. برادران اسلام، جب ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے نصوص میں جگہ جگہ لفظ برکت اور لفظ مبارک کا استعمال کیا گیا ہے. ہم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کہا ھذا ذکر مبارک انزلنا، یہ مبارک ذکر ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. قرآن مجید کو بابرکت کہا. اور بعض
ایسے علاقے ہیں، ان علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت اور مقدس کہا. جیسے فلسطین کا ایریا ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، اس کو اللہ نے بابرکت کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی، بابرکت بنایا ہے اس جگہ. تو کچھ جگہوں کو بھی اللہ نے بابرکت کہا، قرآن مجید کو بھی بابرکت کہا. دیکھیے ہم اور آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر بھی برکت کی دعا ہے، تم پر سلامتی ہو، اس کی رحمتیں نازل ہو اللہ رب العالمین کی، اور اس کی برکتیں تم پر نازل ہو. کتنا بہترین جو ہے اس کا مفہوم ہے. جب ہم ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، تو یعنی اپنی ملاقات کا آغاز دعاؤں سے کرتا ہے. رحمت کی دعا، برکت کی دعا، سلامتی کی دعا سے کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ برکت کے الفاظ دو نئے شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہم ان کے حق میں، جو نئے شادی شدہ ہوتے ہیں، جن کی نئی شادی ہوتی ہے، ان کے حق میں یہ دعا کریں، بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. بارک اللہ لک، اللہ تم پر برکتیں نازل فرمائے، وعلیک، اور تم پر، تمہارے حق میں اور تم پر برکتیں نازل فرمائے، اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے، بھلائی کے ساتھ اکٹھا رکھے. اور ایسے ہی ہم اور آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، ہر وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا میں کیا ہے؟ وبارک لی فیما اعطیت، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، جو کچھ تو نے ہمیں نوازا ہے اس میں تو برکت عطا فرما. جو کچھ تو نے ہمیں نوازا ہے اس میں کیا عطا فرما؟ برکت عطا فرما. تو پھر اس برکت کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ کسی بھائی سے ملاقات کریں اور کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے، کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، پسند آ جائے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ارے کوئی مثلا یہ کہ آپ دیکھیں کوئی بہت زیادہ مالدار ہے، کوئی بڑے منصب والا ہے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو کوئی بھی چیز اچھی لگے، پسند آ جائے، تو کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ بارک اللہ کہنا چاہیے. اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. تو اس برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب شریعت کی زبان میں، شریعت کے نظر میں یہ ہے، برکت کا اصلی معنی ہوتا ہے بڑھوتری کے، زیادہ کے. کسی چیز میں زیادہ سے زیادہ ہو وہ چیز، اور اس میں بھلائی کی کثرت ہو، خیر کی کثرت ہو، خیر کی بڑھوتری ہو، بھلائی کی بڑھوتری ہو. زیادہ سے زیادہ خیر کا پایا جانا یہ برکت کی علامت ہے. چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ گھر ہو، جس گھر میں، جس مال میں، جس اولاد میں زیادہ سے زیادہ خیر پایا جائے تو یہ ہے برکت. آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو برکت ہے، برکت نازل کرنے والا کون ہے؟ برکت نازل کرنے والا وہ اللہ ہے. اللہ کی طرف سے یہ برکت خاص عطیہ ہے، ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے. تو برکت عطا کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ عز و جل ہے، جو آپ کے حق سے زیادہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے.
جتنا آپ کا حق بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو مبارک کہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کہا ہے، مومن بندے کو، مومن بندہ وہ بھی مبارک ہوتا ہے، مومن بندہ یہ بھی مبارک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں شام کا علاقہ اس کو مبارک کہا گیا ہے، اور ایسے ہی کئی چیزوں کو انسانوں کو بھی مبارک کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کو بھی مبارک کہا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، مبارک بنایا ہے جہاں کہیں بھی رہوں، جہاں کہیں بھی رہوں اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ بابرکت بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اشخاص کو، جگہوں کو، کچھ اشخاص کو، کچھ جگہوں کو، قرآن مجید کو، اپنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اس برکت کا مفہوم مزید، اس کی اور تفسیر ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس برکت کی اور وضاحت کیا ہے۔ مثلا عمر کی برکت آپ معلوم کریں گے کہ بھئی عمر کی برکت کیا ہے۔ عمر کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات کو، آپ کی عمر کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں لگانے کے لیے آپ کو کیا کرتے؟ وقف کر دے۔ یعنی مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے کہ آپ اپنے اوقات کو، اپنے عمر کے قیمتی اوقات کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمر کی برکت ہے، یہ وقت کی برکت ہے، اور تھوڑے سے وقت میں الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ یہ عمر کی، وقت کی برکت ہے کہ اللہ نے آپ کے عمر میں، آپ کے وقت میں اتنی برکت دی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں بہت سے خیر کے کام آپ نے کر لیے، اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ اپنے اوقات کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ آپ سمجھے کہ اپنے وقت کو غنیمت جان رہے ہیں، یہ آپ کے وقت کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے تندرستی، صحت کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو برقرار رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی سے نوازا ہے، تندرستی سے نوازا ہے، یہ صحت کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے مال کی برکت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال طریقے سے کمانے کی توفیق دی ہے مال، اور اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے۔ نیکی کے کاموں میں، اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں میں یہ مال کی برکت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ مال جو غلط طریقے سے کمایا جاتا ہے، حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے اور حرام طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے، وہ مال کی کوئی برکت نہیں، اس مال میں کوئی برکت نہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو اپنے ماں باپ کے مطیع و فرمانبردار بنا دیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، نیک ہدایت دیتا ہے، نیک توفیق دیتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں۔ یہ اولاد کی برکت ہے۔ وہ اولاد جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، وہ اولاد جن سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، تو وہ بابرکت اولاد نہیں۔ اسی طریقے سے بیوی میں اللہ تعالیٰ جب برکت عطا کرتا ہے تو یہ بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ جب آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور جب آپ اس سے غائب ہوتے ہیں تو وہ اپنی عزت و آبرو کی اور آپ کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ بیوی کی برکت ہے۔ اور ایسے ہی میرے عزیزو، عمل کی برکت یہ ہے کہ آپ کے عمل کا اثر لوگوں تک پہنچتا ہے، نیک عمل کا اثر دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے، اور لوگ بھی اس کو نمونہ بنا کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ بھی اپنے آپ کو اس نیک عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یقیناً نیک عمل کی برکت ہے کہ لوگ آپ کے عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ برکت ہمیں اور آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کس عمل میں برکت ہے، کس کام میں برکت ہے اور کس کام میں برکت نہیں ہے۔ تو یقیناً دیکھیے کہ ہمارے علماء اسلام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ کل شیء لا یکون للہ فبرکتہ منزوعہ، ہر وہ کام جو اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، تو اس کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ برکت چھین لی جاتی ہے۔ جس کام میں اخلاص نہ پایا جائے وہ برکت چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جب اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیے کہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں برکت سے سرشار تھی۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں بالکل برکتوں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان کی کمائیاں اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن برکتیں اللہ اکبر اتنی زیادہ تھی ان کے عملوں میں، ان کے اوقات میں، ان کے رزق میں۔ الحمدللہ معمولی سے معمولی چیز سے الحمدللہ زیادہ سے زیادہ کام کر گزرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے، خود نبی علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات پورے بابرکت اوقات تھے۔ آپ کا کوئی بھی وقت ضائع نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا ہر وقت یہ سمجھیے کہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ یا تو امت کو فائدہ پہنچانا، یا تو آپ دیکھیں کہ یا تو دعوت و تبلیغ میں ہوتا تھا، اور یا نہیں تو جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، اس میں آپ کا وقت گزرتا تھا۔ اور یہی نہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص اور آپ کے عمل کی برکت اور کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ الحمدللہ آج پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، اور لوگ اسلام سے روشناس ہو رہے ہیں اور اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی برکت کا اثر آج تک ہم پہ پڑ رہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ان کی مدت خلافت 2.5 سال ہے، لیکن الحمدللہ اس کی برکت الحمدللہ بہت زمانوں تک ہے۔ آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے کارناموں کو، ان کی خلافت کو یاد کیا جاتا ہے، اور سارے حکمرانوں کے لیے آپ کی خلافت مشعل راہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے، تھوڑے سے تھوڑے وقت میں بہت سا کام کر گئے۔ ابر علماء، محدثین، فقہاء، علماء، ائمہ اکرام کو لے لیجیے، تھوڑے سے وقت میں اتنی زیادہ، بعض ائمہ نے تو اتنی کتابیں لکھی کہ ہم پڑھنے کے لیے اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اتنی زیادہ کتابیں لکھ گئے، سووں کی کتابیں لکھ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی اتنی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، اتنی کتابیں ہیں کہ ہم پڑھنے سے قاصر ہیں۔ یہ ان کے عمروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اخلاص دیکھا ان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمروں میں برکت عطا کی۔ ایسے ہی لوگوں کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے برکت عطا کی ہے، لیکن جو اس کے ہو کر رہے، جن کی زندگیوں میں اخلاص ہے، اور جن کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے کرنا ہے، اس دین کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں دین اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، اور بڑے بڑے ان کے ہاتھوں سے کارنامے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کارنامے لیے ہیں، اور ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے دین اسلام۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ بھئی ہماری زندگیوں میں برکت کیسے آئے گی، ہماری زندگیوں میں برکت کیسے آئے گی، تو اس کے لیے قرآن و حدیث کے جو نسخے بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر کہ بھئی برکت کن چیزوں سے حاصل ہوگی۔ تو آئیے ان طریقوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ برکت کن کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میرے عزیزوں، سب سے پہلا نسخہ برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہے اللہ کا تقوی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری۔ جب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، تو یقیناً ہماری زندگیوں میں تقوی ہے، یقیناً ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی۔
جب ہم اللہ کے حکموں کو بجا لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بجا لائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے بچیں گے، تو یقیناً ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، قریے والے اللہ سے ڈریں اور ایمان لائیں تو ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، بشرطے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ آج ہم اپنے اندر گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم کتنے پانی پڑتے ہیں، کتنا تقویٰ ہے ہمارے اندر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی کرتے ہیں ہم، جبکہ ہم دیکھتے ہیں گناہ پھیلے ہوئے ہیں معاشرے میں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم لوگ دن اور رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے حکموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور عبادات کی کوئی ہمارے نظروں میں کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے، اگر ہے تو بھی ثانوی درجہ ہے، دوسرے نمبر پر، آخری نمبر پر ہے۔ ہمارے لیے اہم اور سب سے اہم ٹارگٹ، اہم مقصد یہ کہ دنیا بن چکا ہے، یا ہے کہ دنیا پرستی ہے، پیسوں کی پوجا ہے اور مادہ پرستی ہے، یہ چیز آ گئی ہے۔ الا من رحم ربی، الا ماشاء اللہ، بس چند اللہ کے مخلص بندے ہیں جو اس قسم کے فتنوں سے، اس قسم کے دلدلوں سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اس فتنے نے سب کو گھیرے میں لے لیا ہے، مادہ پرستی میں۔ تو کیسے ہم صحیح معنی میں متقی بن سکتے ہیں جب ہمارا ٹارگٹ ہی کچھ اور ہے، بس دنیا کمانا، پراپرٹی بنانا؟ میرے عزیزو، نہیں، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور دوسرے درجے میں یہ ہے دنیا کمانا، یہ وہ بھی حلال طریقے سے کمانا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، دوسرا طریقہ برکت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں عمل کرنے کے لیے، قرآن مجید کو کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید میں برکت موجود ہے، حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو نازل کیا ہے آپ کی طرف، مبارک، جو کتاب، جو قرآن مجید بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ بندے اس کی آیتوں میں غور و فکر سے کام لیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ تو قرآن مجید میں برکت موجود ہے، سراپا برکت ہے قرآن مجید، تو اس برکت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو قرآن مجید سے، ہمارا تعلق تو قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دور ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن مجید کی پابندی سے کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اکثریت تو قرآن مجید کو ترک کر دی ہے، یعنی پڑھیں گے تو وہی رمضان میں پڑھیں گے، یا جب موقع ملے گا کبھی کبھی پڑھ لیں گے، یا میت ہو جائے گی تو پڑھتے ہیں لوگ۔ تو یہ میرے عزیزو، اس طرح سے برکت حاصل نہیں ہوگی۔ کئی لوگ برکت حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے، لیکن غلط طریقے سے۔ کس طرح سے؟ کہ قرآن مجید کے کتبے لگا دیے، سورہ یاسین لگا دیے، سورہ یاسین لکھ کر کے اپنی دکانوں میں اور اپنے محلات پہ لکھا دیے، اور کچھ لوگ جو ہے اس کی تعویذیں بنا کر کے، قرآن مجید کی تعویذیں بنا کر کے پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوگی، اور کچھ لوگ جو ہے قرآن کی صورتیں لگا کر کے اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، پھر اللہ کی قسم، ہرگز ان چیزوں سے برکت حاصل نہیں ہوگی۔ برکت قرآن پڑھنے سے حاصل ہوگی، برکت قرآن کو سمجھنے سے حاصل ہوگی، برکت قرآن پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی۔ ورنہ آپ 10-20 قرآن بھی آپ اپنے دکان پہ لا کر کے رکھ دیں اور اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر برکت حاصل نہیں ہوگی۔ آپ پورے جسم میں تعویذیں لگا لیں شروع سے آخر تک، کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی ان چیزوں سے۔ آج لوگ یہ آسان سستی برکت چاہتے ہیں، آسان طریقے سے، چور دروازے سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ
اسلامی طریقے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ یہ نہیں کہا کہ کون سی تعویذ کیسی تعویذ ہے، بس ایسے کہا تعویذ جس نے لٹکائی، تعویذ گنڈا جس نے استعمال کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ آج بس مولویوں نے، بعض مولویوں نے بتا دیا کہ یہ طریقے ہیں بھائی برکت حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا بولتے ہیں سورہ یاسین لگوا لو اور پھر یہ لگا لو، اپنی دکانوں میں برکت آئے گی۔ نہیں میرے دوستو، برکت قرآن پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے برکت آئے گی۔ قرآن آیا ہے کس لیے؟ ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ قرآن آیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، چونکہ یہ رب کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام جتنی قدر ہم اس کلام کی کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی مرتبہ ہمارا بڑھائے گا، اتنی ہی ہماری عزت بڑھے گی۔ جتنا ہم اس قرآن پر عمل نہیں کریں گے، دور بھاگیں گے اس کی تعلیمات سے، تو ہم اتنے ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ اصول ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں سچے رہیں، پکے رہیں، سچے پکے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کاروبار میں، دھندے میں جھوٹ، دھوکہ، فراڈ کریں اور پھر کہیں کہ بھئی برکت آ جائے ہمارے مال میں، ہمارے کاروبار میں۔ ہرگز برکت اس سے نہیں آئے گی۔ جو شخص اپنے معاملات میں دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، جو شخص اپنے معاملات میں جھوٹ سے کام لیتا ہے، جو شخص اپنے معاملات میں ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے، ایسے شخص کے کاروبار کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کھاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے، کھاتا تو ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار، دو خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک کہ یہ خرید و فروخت کرنے والے ایک دوسرے سے بدن سے جدا نہ ہو جائے۔ دونوں کو اختیار رہتا ہے کہ جو خریداری کی ہے اس کو کینسل کر سکتے ہیں اس کو، جب تک کہ یہ دونوں جدا نہ ہو جائیں۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر یہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے سچائی سے کام لیتے ہیں اور جو عیب ہے کھلا کھلا بتا دیتے ہیں، واضح طور پر بتا دیتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کے دونوں کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر یہ دونوں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، چاہے بیچنے والا چاہے خریدنے والا، وَكَتَمَا، اور عیب کو چھپا دیتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، تو دونوں کی خرید و فروخت کی جو برکت ہے اس کو مٹا دی جاتی ہے۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اس روایت۔ تو میرے عزیزو، برکت حاصل کرنا ہے تو اپنے معاملات کو صاف ستھرے رکھنا ہے، دھوکے سے، جھوٹ سے، ہیرا پھیری سے دور رکھنا ہے۔ آج دیکھو مارکیٹ کا کیا حال ہے، آج دیکھ لو ہمارے مارکیٹوں کا کیا حال ہے۔ ہمارے مارکیٹوں کا حال یہ ہے کہ لوگ دھوکہ دینے کو ایک فن سمجھتے ہیں، ایک کمال سمجھتے ہیں اور ایک بہت زیادہ ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ کتنے آسانی سے میں نے فلاں کو اتنا دھوکہ دے دی۔ جھوٹی قسمیں کھانا ایک شان سمجھتے ہیں، سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا ایک بہت اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ سود کھاتے ہیں، رشوت کا بازار گرم، چوری کا بازار، خیانت کا بازار گرم ہے۔ حرام چیزیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان چیزوں کو بیچتے ہیں۔ کوئی درج کے اندر رکھ کے بیچتا ہے، کئی چھپا چھپا کے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت آئے گی، اس سے کمائی ہوگی۔ ہرگز کمائی نہیں ہوگی، اس سے اس کی جو برکت ہے وہ چھین لی جائے گی۔ میرے عزیزوں، معاملات میں اپنے آپ کو سچے پکے کرنا، ہمیں صحیح رہنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا، تب ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے، جب ہم کھانا کھائیں تو اکٹھا ہو کر کے کھائیں، انفرادی طور پر نہ کھائیں، وہ اکیلا وہ ایک جگہ کھا رہا ہے، دوسرا کوئی اور جگہ کھا رہا ہے، تیسرا اور جگہ کھا رہا ہے، نہیں، اکٹھا ہو کر کے کھائیں، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھائیں، اس میں برکت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، سب مل کر کے کھاؤ، ولا تفرقوا، جدا نہ ہونا، دور دور نہ ہونا، فإن البرکۃ مع الجماعہ، اس لیے کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایسے بخاری کی روایت ہے، البرکۃ تنزل وسط الطعام، کہ برکت کھانے کے درمیانی حصے میں نازل ہوتی ہے، فکلوا من حافتی، کھانے کو کنارے سے کھاؤ، ولا تاکلوا من وسطہ، اور درمیان سے کھانا مت کھاؤ، پلیٹ میں جو کھانا رکھا ہوا ہے تو درمیان سے نہ کھاؤ، کنارے سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ، اس سے برکت حاصل ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بالکل لحاظ نہیں کرتے، بسم اللہ کبھی کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں تو نہیں، ایسے ہی کھانا شروع کر دیا، کہ بیچ سے نکال کر کے کھانا شروع کر دیا، درمیان سے کھانا نکال کر کے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اکٹھے ہو کر کے کنارے سے کھانا کھانا چاہیے اور بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہمارے کھانوں میں بھی برکت آئی ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے جائیں، ایسا نہیں کہ اپنا گھر ہے اس میں آپ سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسا نہیں، بلکہ اپنے گھر والے کیوں نہ ہو سلام کر کے جائیں، اس سے برکت آئے گی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، صبح سویرے اٹھنے سے برکت حاصل ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ تو ایسی ذمہ داری ہے، اس میں سے ہم میں سے بہت سے لوگ کیا ہے کوتاہی برت رہے ہیں۔ صبح سویرے تو نہیں اٹھتے، اگر اٹھتے ہیں تو کام کے لیے صرف اٹھتے ہیں، حالانکہ صبح سویرے اٹھنے کا حق تو وہیں سے بنتا ہے کہ کم سے کم ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، وہاں سے ہماری صبح شروع ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، پھر نماز پڑھ کر پھر آپ نکلے تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمائی میں برکت ڈال دے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہم، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں تو برکت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تو صبح کے اول وقت میں علی الصباح، صبح سویرے لشکر بھیجتے تھے۔ اور صخر غامدی رضی اللہ عنہ یہ تاجر تھے، تو وہ اپنی اولاد کو تجارت کے لیے بھیجتے تو صبح کے وقت بھیجتے تھے، صبح سویرے، تو وہ بہت بڑے مالدار بن گئے، یہاں تک کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم اتنے زیادہ مالدار بن گئے کہ ہم مال کہاں رکھیں، اس کی دیکھ جگہ نہیں، اتنے بڑے مالدار بن گئے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، صبح سویرے میں، صبح کے اوقات میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس برکت کو ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ حاصل کریں، اس برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زیتون کے پھل میں کوئی بابرکت کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے شجرۃ مبارکۃ زیتونہ کہا، زیتون کے پھل کو بابرکت پھل درخت کہا ہے۔ زیتون کا جو درخت ہوتا ہے تو بابرکت درخت ہے، اس لیے اس کا پھل بھی بابرکت ہوتا ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس میں بھی برکت ہے۔ اسی طریقے سے بارش کا جو پانی ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت کے لفظ سے استعمال کیا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا ہے، تو وہ بھی مبارک پانی ہے، اس کو بھی غنیمت جان کر اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شام کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں ٹہرنے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہنے والوں کے لیے بھی برکت کی دعا کی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام کے علاقے میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن کے علاقے میں برکت عطا فرما۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بابرکت بنایا، نیک لوگوں کو بابرکت بنایا۔ انبیاء کی جو برکت ہوتی ہے وہ ذاتی برکت بھی ہوتی ہے، وہ عملی برکت بھی ہوتی ہے۔ ذاتی برکت یہ ہے، مثلا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے برکت حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے تبرک حاصل کرنا، یہ جائز ہے۔ صحابہ کرام تبرک حاصل کرتے تھے، آپ کے بالوں سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کے برتنوں سے، آپ کی ذاتی چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ جو برکت ہے صرف انبیاء کے ساتھ، یہ ذاتی برکت ہے، وہ ذات کی بھی برکت ہے، وہ عمل کی بھی برکت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو بھی نیک لوگ ہیں، چاہے خلفائے راشدین کیوں نہ، ابوبکر، عمر فاروق، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام، پھر جو بھی نیک لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کی جو برکت ہے وہ عمل کی برکت ہے، ذات کی برکت نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام یہ ایک دوسرے کے جھوٹے پانی سے برکت حاصل نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے بالوں سے برکت حاصل نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی برتن سے برکت حاصل نہیں کرتے تھے، کسی بھی چیز سے یا کپڑوں سے برکت حاصل نہیں کرتے تھے۔ ہاں،
ان کے عمل کی برکت ضرور ہے، ان کے عمل کی برکت یہ ہے. عمل کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو آئیڈیل مانیں، ہم ان کو نمونہ مانیں کہ قرآن و حدیث پر کس طرح وہ عمل کرتے تھے، ہم بھی کوشش کریں کہ اس طرح سے عمل کریں. یہ ان کے عمل کی برکت ہے. تو نیک لوگوں کی جو برکت ہے وہ عمل کی برکت ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی جو برکت ہے وہ ذات کی بھی برکت ہے، عمل کی بھی برکت ہے. یہ نقطہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. آج یہ نقطہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکے میں آ گئے. چنانچہ لوگ قبروں سے برکت حاصل کر رہے ہیں، درگاہوں سے برکت حاصل کر رہے ہیں، اور نیک لوگوں کے پتہ نہیں جوتیوں سے، کپڑوں سے، کیا کیا چیزوں سے برکت تبرک حاصل کر رہے ہیں. اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس جا کر کے ان سے اولاد مانگ رہے ہیں، روٹی روزی مانگ رہے ہیں، ان سے اولاد میں برکت مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان سے مانگ رہے ہیں. حالانکہ وہ اس کے قابل نہیں، حالانکہ وہ اس کا حق نہیں رکھتے ہیں. چونکہ یہ دعا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے. کسی اور کے غیر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے، یہی شرک ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں برکت، حالانکہ یہ برکت نہیں. برکت ان چیزوں میں ہے جن چیزوں کو قرآن اور حدیث نے بیان کیا، ان چیزوں میں برکت ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اس لیے میرے عزیزوں، غلط طریقے سے برکت حاصل کرنا، جو لوگ مر چکے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر کے برکت حاصل کرنا کہ بھئی یہ برکت دیں گے ہمیں، ہرگز نہیں. چونکہ برکت دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس اللہ عز و جل سے برکت مانگیے، اپنے معاملات کو درست کیجیے، اپنے اعمال کو درست کیجیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں میں برکت ہے، ان چیزوں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ عز و جل سے دعا کروں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اعمال میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بیوی بچوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری اولاد میں برکت عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الصالحين في كل مكان، وانصر عبادك الصالحين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.